بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ریاض حسین شاہد اپنے یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتوں کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ There's one other thing I dare. Lights are out and there's time to leave your faces. There is another dare. Little silence is too much. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جانور انڈے دینے والے کون سے ہوتے ہیں اور بچے دینے والے جانور کون سے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جن جانوروں اور پرندوں کے کان جسم سے باہر نکلے ہوئے ہوں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ظاہر نہ ہو رہے ہوں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو ان میں مرغی جو ہے اس کے بھی کان باہر نہیں نکلے ہوتے، لہٰذا یہ بھی انڈے دیتی ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک پروسیس سے گزرتے ہیں انڈوں پر، وہ جو مادہ کم و بیش 21 دن تک ان کو سینچتی ہے، اپنے پر پھیلا کر انڈوں پر مستقل دن رات بیٹھی رہتی ہے، اس کے اس بیٹھنے کی حکمت کیا ہے؟ اگر تو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے پروں سے انڈوں کو ہیٹ دیتی ہے، گرمی دیتی ہے، جس ہیٹ کی وجہ سے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو جب وہ انڈوں کو چھوڑ کر دانہ دنکا چگنے اور پانی پینے کی غرض سے انڈوں کو خالی چھوڑ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو جو ہیٹ پہنچے وہ معاملہ تو پھر گڑبڑ ہو گیا۔ یہ حکمت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے تو تصور میں وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے ایسے بچے ہوں گے، ان کے کلر ایسے ہوں گے، وہ اتنے ہوں گے، وہ میرے ساتھ میں ان کو دانہ دن کا کھلاؤں گی تو میرے بچوں کا وہ پروان چڑھیں گے۔ وہ جو خواب و خیالوں میں چھائی رہتی ہے نا، تو اس کی جو سوچ کا تصور ہے نا، وہ عکس پڑ رہا ہوتا ہے انڈوں پر، اور وہ ویسے ہی بچے نکلتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا مرغی کا۔ اب یہ جو کچھوے جو پانی میں رہتے ہیں یہ بھی انڈے دیتے ہیں۔ اب پانی میں انڈے دے کر ان کو سینچنا یہ تو بڑا مشکل بات ہے، لہٰذا جب وہ انڈوں کی موسم میں آتے ہیں نا تو وہ پانی سے نکل کر کنارے پر جو ریت ہوتی ہے اس ریت میں چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس میں انڈے دیتے ہیں۔ اب انڈے انہوں نے وہاں ریت میں دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اور خود پانی میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور تصور یہ کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں انڈے ہیں، ہم ان کو سینچ رہے ہیں، اب ان میں سے بچے نکلیں گے، ہم ان کو پھر چوک دیا کریں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے تو ہمارا قبیلہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ مرغی نے انڈوں کے اوپر بیٹھ کر تصورات سے ان کو بچے دینے کے قابل کیا۔ اب کچھوے نے ایسا کیا۔ اب تیسری بات، یہ جو کونج ہوتی ہے یہ بہت لمبی پرواز کرتی ہے۔ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بہت دور دراز کو سفر کر کے جب انڈوں کے موسم میں آتی ہے نا، یہ دور دراز کو سفر کر کے مثلا یہ مشرق میں گئی ہے تو وہاں جا کر اس نے انڈے دیے ہیں۔ انڈے دیے ہیں اس نے مشرق میں، اور ان کو سینچنے کا جو پروسیس ہے وہ گزارے گی مغرب میں جا کر اتنے ہی فاصلے پر جتنا اس کے گھر سے مشرق میں گئی تھی، اتنا ہی اپنے گھر سے وہ اب مغرب میں جا کر وہاں تصور میں بیٹھ کر وہ انڈوں کو سینچتی ہے اور اس میں سے وہ بچے نکلتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو انسان کو ان پر غور بھی کرنا چاہیے، فکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کیسے ہیں، اور یہ ان کو جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے تو ضروری ہے نا کہ یہ کیسی نالج کی باتیں ہیں، معلومات کی باتیں ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔